حدیث میں جس کو امام ترمذی نے بھی نقل کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، حضور فرماتے ہیں من بنا مسجدا للہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، فرمایا جو رب ذوالجلال کے لیے زمین پہ مسجد بناتا ہے، خلق کائنات اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے۔ اب یہاں محل کا ترجمہ کس بنیاد پر کیا گیا؟ تو حدیث کے عربی عبارت میں لفظ تو لفظ رہے، لفظ کا اعراب اگرچہ ایک طرح کا ہے، لیکن ایک طرح کے اعراب کے اندر بھی جب مختلف جگہوں پہ آتا ہے تو معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ جس طرح اس حدیث کے اندر من بنا مسجدن للہ، مسجدن پہ جو تنوین ہے، دو زبریں ہیں، یہ تقلیل کے لیے ہے۔ معنی یہ ہے کہ جو روئے زمین پہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے مسجد بنائے چھوٹی سی، یعنی کہ بہت بڑی مسجد ہو پھر ہی جنت میں محل بنتا ہے، فرمایا چھوٹی سی مسجد بنائے۔ بنى اللہ لہ بیتن، بیتن پہ جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے ہے، جو کثرت کا معنی دیتی ہے۔ تو معنی یہ ہوا جو روئے زمین پہ اللہ کے لیے چھوٹی سی بھی مسجد بنا دیتا ہے، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو میرے محبوب نے باقاعدہ مسجد کی تقلیل کی صفت آگے بیان کر کے اس کی قلت کو ذکر کیا، فرمایا من بنا مسجدا للہ کا مفحدی قطاط، قطاط کہتے ہیں وہ پرندہ ہے جو جس کی جسامت کبوتر کی طرح کی جس کی جسامت ہے، تو وہ جتنا گھونسلہ انڈے دینے کے لیے وہ پرندہ درختوں پہ بناتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں اتنی چھوٹی سی، یعنی مسجد کا چھوٹے ہونے کو مبالغتاً یہ مشابہت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ بالکل چھوٹی سی مسجد بھی اگر کسی جگہ پہ جہاں ضرورت ہے مسلمانوں کو وہاں چھوٹی سی مسجد بھی کوئی بنا دے، اتنی فرمایا جتنی قطاع کے گھونسلے جتنی، حالانکہ اتنی چھوٹی سی تو کوئی نہیں بنائے گا، یہ مبالغتاً میرے محبوب نے اس کی مشابہت بیان کرنے کے لیے کہ بہت بڑی نہ ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہو، جسے تم چھوٹی سمجھ رہے ہو، اگر اتنی بھی کوئی بنائے گا، فرمایا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اس کے لیے بھی جنت میں عالی شان محل تعمیر کر دیتا ہے۔ اور ترمذی کے اندر اور باقاعدہ اس حدیث کے اندر یہ لفظ ہے حضور کے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ مسجد بنائے چھوٹی سی جس میں دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ کچھ جگہوں پہ اگر کسی گاؤں دیہات میں ایک برادری والوں نے مسجد بنائی تو دوسرے کہتے ہیں کہ ہم جناب ان کے مقابلے میں اپنی بنائیں گے، ہم ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے، ہم اپنی بنائیں گے۔ تو وہ مشہور ہو جاتا ہے کہ جناب یہ فلاں برادری کی مسجد ہے، یہ جناب جٹوں کی ہے، تو یہ جناب یہ گجروں کی ہے، تو یہ فلاں کی ہے۔ تو اس میں اگر محض دکھاوا ہو، ریاکاری ہو اور ایک دوسرے سے مقابلے کی نیت ہو کہ انہوں نے بنائی ہے تو ہم چونکہ ان کی مسجد میں نہیں جائیں گے، ہماری ان سے بنتی نہیں، ہم اپنی بنائیں گے، اس بنیاد پر اگر کوئی بنائے تو جتنی بڑی مرضی بنا لے اسے فائدہ کوئی نہیں، لیکن اللہ کی رضا کی خاطر محض اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی بناتا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر مسجد بن رہی ہو تو لوگ تعاون اس انداز میں کرتے ہیں کہ بانی سے یا بنانے والے سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارا نام تک بھی نہیں کسی سے لینا، ذکر بھی نہیں کرنا کہ یہ کون اخراجات دے رہا ہے، کون بنا رہا ہے، کہ ہم کہیں اس پہ ریاکاری نہ آ جائے، دکھاوا نہ آ جائے۔ جس کے لیے بنا رہے ہیں وہ تو جانتا ہے کہ کون بنا رہا ہے، اس لیے دنیا والوں کو بتانے کی ضرورت نہیں، کہیں اس میں اجر و ثواب جو رب ذوالجلال کی طرف سے ملنا ہے، کہیں دکھاوا کر کے کہیں وہ اجر و ثواب ختم نہ ہو جائے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اس کی رضا کی خاطر جو چھوٹی سی مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل تعمیر کرتا ہے۔ اور مسجد کو آباد کرنے کی
फजीलत बयान करते हुए मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है, हुजूर ने फरमाया बश्शिरिल मशाईना फी ज़ुलमी इलल मसाजिदी बिन नूरि ताम यौमल क़यामा। हुजूर ने फरमाया कि उन्हें बशारत दो कि जो रात की तारीकी में, अंधेरे में, जिन्हें अंधेरा मस्जिद में आने से नहीं रोकता, जिन्हें कोई और परेशानी रुकावट मस्जिद में आने से नहीं रोकती, जो अंधेरों की चादरें चीर के भी मस्जिद में पहुंचते हैं, अगरचे अंधेरा भी एक खतरा है। और यहाँ तक कि फुकाहा ने जमात छोड़ने के जो तकरीबन 18 उज़र बयान किए, उनमें से एक उज़र ये भी है कि ऐसा तारीकी और ऐसा अंधेरा जिसमें खतरा हो, कि यकीनी खतरा हो कि कोई रूसी जानवर मुझे तकलीफ पहुंचाएगा या कोई और दुश्मन मुझे तकलीफ पहुंचा सकता है, और कभी इम्कान मौजूद हो तो फिर ऐसी तारीकी में या बहुत ज्यादा बारिश है, कीचड़ है, अंधेरा भी है, तो ऐसी मजबूरी में भी कोई बंदा घर नमाज पढ़े तो उसे इजाजत है। लेकिन जिस वक्त एक नबीना सहाबी ने पूछा था, महबूब मैं नबीना हूँ, आंखों से नजर नहीं आता, अगरचे ये भी उज़र है कि जिस आंखों से नजर नहीं आता, कोई लाने वाला भी नहीं, तो वो घर नमाज पढ़ सकता है, यानी उसके लिए जमात छोड़ने की इजाजत है। लेकिन जब नबीना सहाबी ने पूछा कि महबूब मैं नबीना हूँ, आंखों से नजर नहीं आता, घर नमाज पढ़ लूं, तो मेरे आका ने फरमाया मस्जिद में आके पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अगरचे इजाजत है लेकिन फिर भी मस्जिद में आके पढ़ो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो फरमाया जो तारीकी को चीर के अंधेरा जिसके लिए उज़र न बने और अंधेरे के बावजूद जो मस्जिद में पहुंचे, मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के अंधेरे अल्लाह उसके दूर कर देता है, इस काम की वजह से कि उस तारीकी की उज़र नहीं उसने बनाया। अब अंधेरा बड़ा है, लाइट भी नहीं है और फिर कीचड़ भी है, बारिश भी है, मैं उज़र मौजूद है लिहाजा घर पढ़ लेता हूँ, पर उसने सारे उज़रों को तर्क करके वो फिर भी मस्जिद में पहुंचा। मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के दिन की जो तरीकी है रब्बे ज़ुल जलाल, उसके इस अमल की वजह से क़यामत के दिन अल्लाह उसे नूरे ताम अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ है बिन नूरे ताम यौमल क़यामा, पर उसको खुशखबरी दे दो जो तरीकी में मस्जिद में आए, क़यामत के दिन अल्लाह उसे अंधेरों में नहीं रखेगा, उसे कामिल नूर अता फरमाएगा।